بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ ہود کا جو رکوع آج ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک ہے۔ 11 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع۔ ابتدائی رکوعات میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس رکوع میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے کے رکوع میں ہم صالح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ایک قوم تھی، قوم عاد۔ اس قوم میں ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس قوم کی تفصیل ہم اس سے پہلے سورہ الاعراف کی تفسیر کے دوران پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک عاد نام کی ایک شخص تھے جو ان کی اولاد تھی، یہ قوم عاد، اور بتایا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اسی لیے یہاں پر جب ہود علیہ السلام کا ذکر ہوا تو بھائی کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس طریقے سے مختلف انبیاء کرام کی قوموں نے ان کے ساتھ سرکشیاں کی اور ان کی نافرمانیاں کی، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کو جو عذاب دیا گیا، جو ان کو سزا دی گئی، اس کا ذکر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی یعنی انہی کے قوم سے تعلق رکھنے والے ہود کو بھیجا گیا نبی بنا کر۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مختلف خدا بنا لیے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایک ایک کام کا ایک ایک خدا، بارش برسانے والا ایک خدا، زندگی دینے والا ایک خدا، مال دولت عطا کرنے والا ایک خدا، بارش برسانے والا ایک خدا، موت دینے والا ایک خدا۔ غرض یہ کہ جتنی چیزیں ہیں دنیا میں انسان کو حاصل ہونے والی، سب کا ایک ایک خدا انہوں نے بنا لیا تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے ان کے اس باطل عقیدے کو دیکھا تو دیگر انبیاء کرام کی طرح یہی طریقہ اختیار کیا۔ کہا کہ اے میری قوم، کیا کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خدا ایک ہی ہوتا ہے، چار خدا نہیں ہوتے۔ ان انتم الا مفترون، تم افطرا باندھ رہے ہو، تہمت باندھ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر، اپنے خالق پر، اپنے مولا پر، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی، اس کو بھول کر اپنی مرضی کے خداؤں کا بنا لینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھنا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا۔ اب جب ہود علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی تو انہوں نے ہود علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزام لگائے۔ تم کو سرداری چاہیے، تم ہمارے بڑے بن کے رہنا چاہتے ہو، اسی لیے ہم پر اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے ایمانیات کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم اپنا ایک حلقہ بنانا چاہتے ہو اور کمائی کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تم یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں جو تم کو بات بتا رہا ہوں اس کی تم سے کوئی اجرت طلب ہی نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تم سمجھتے ہو میں کچھ حاصل کرنے کے لیے سب باتیں کر رہا ہوں، نہیں، مجھے تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں، میں کوئی اجر لینا ہی نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر جو ہے وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ جو کچھ میں کام کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، تو میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے۔ اور تم دے بھی کیا سکتے ہو؟ ایسی چیز میں تم سے لوں گا ہی کیا جس کی میرے پاس کوئی حقیقت حیثیت ہی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ الزام لگانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ کس پر الزام لگا رہے ہیں، کیا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا ایک گول ہوتا ہے، ایک مقصد رہتا ہے، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میرا یہ مقصد ہے ہی نہیں دنیا حاصل کرنا، تو پھر میں کیا اجرت لوں گا؟ میں کیا تم سے کوئی امید رکھوں گا؟ کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ آپ نے کہا کہ اے قوم، اب بھی سمجھ جاؤ، بہت غلطیاں کی ہیں تم نے، غلط راستہ اختیار کیا ہے، شرک کو اختیار کیا ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کرو، استغفار کرو، اپنی پرانی زندگی سے تائب ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں معاف کرے گا۔ استغفار کرو، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو۔ اب اس کے بعد اگر وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا تو پھر آخرت میں تو تمہارا بھلا ہوگا ہی ہوگا،
دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، آسمان سے وہ موسلا دھار بارش برسائے گا، آج جو تم قحط سالی کا شکار ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو کچھ تمہاری قوت اس وقت ہے اس سے زیادہ تمہاری اسٹرینتھ بڑھ جائے گی۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، منہ مت موڑو اللہ تعالیٰ سے مجرم بن کر، جو تمہیں دے رہا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے پوس رہا ہے، اسی کے ساتھ جرم کرتے ہو، اسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو۔ اور جب وہ بھیجتا ہے کسی کو قاصد بنا کر، نبی بنا کر، تم اس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگاتے ہو، یہ تو انتہا درجے کی ہٹ دھرمی ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اب جب ہود علیہ السلام نے یہ کہا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے ہود، تم اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہو، خدا ایک ہے، دنیا جہاں خدا نے بنائی ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اس کے لیے؟ کوئی دلیل لائے ہو؟ اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے جو ہم کو قائل کرا سکے تو پھر یاد رکھو ہم بھی اپنے خداؤں کو تمہارے محض کہنے کی وجہ سے چھوڑنے والے تو نہیں ہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ کھلی بات ہماری سن لو، تم کچھ بھی بولو، ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، رشد و ہدایت کر رہے ہو، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے کسی خدا نے تم سے ناراض ہو کر تمہارے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے، اس لیے ایسی بے تک کی باتیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، تو اب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، سچائی کے راستے پر رہ کر رہا ہوں، اور اس معاملے میں تمہاری صداقت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہاری تصدیق کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھتا ہوں، ہاں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہود نے تمہیں ہدایت کا راستہ نہیں بتایا تھا، تو تم ضرور کہنا اللہ کے سامنے کہ ہاں بتایا تھا، ہم خود اپنی سرکشی کی وجہ سے ہود کی بات کو ماننے سے انکار کرتے رہے، یہ کہہ دینا۔ اب اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کم از کم اتنا کر دو کہ گواہی دے دو اللہ کے سامنے، ویسے تو اللہ خود بھی گواہ ہے۔ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور اس بات پر بھی گواہ رہنا کہ میں ان تمام تمہاری سرگرمیوں سے بیزار ہوں جو تم بتوں کو شریک بنا کر رہے ہو، مجھے پسند نہیں ہے اور اس سے میں نے تمہیں روکا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری گواہی ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ایمان والے بنو، تم ایسے ہی رہ جاؤ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لو، اس سے مجھے کیا کرنا ہے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کے سوا جو کچھ تم شریک کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ اب اس کے بعد اگر یہ بات بھی میری تم کو پسند نہیں آتی ہے، تم میرے خلاف سازشیں رچنا چاہتے ہو، تو سب مل کر اچھی طریقے سے پلان کے ساتھ میرے خلاف سازش رچو، اور ایسی سازش رچو کہ مجھے مہلت بھی مت دو، کرو، پلان کرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اب ایسے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، جو میرا اور تمہارا رب ہے میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں گے اس کے مقابلے میں جا کر تم میرے خلاف کیا سازش رچ سکتے ہو۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا نہ ہو، یعنی جس کا معاملہ اللہ کے قابو میں نہ ہو۔ انسان، جانور، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے سب اللہ کے انگلیوں کے اشارے سے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر ایک کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، تم کر بھی کیا سکتے ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب ہی سیدھے راستے پر ہے، جس راستے پر میں تمہیں چلنے کی ہدایت دے رہا ہوں وہ سیدھا راستہ
اللہ کا راستہ ہے وہیں اللہ تم کو ملے گا، اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو رب ملنے والا نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس کے باوجود اگر تم منہ پھیر لو، روگردانی اختیار کرو، بات کو نہ مانو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو پھر یاد رکھو میں نے جو پہنچانا تھا تمہیں پہنچا دیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے تمہاری طرف، جاؤ میرے بندوں کو یہ پیغام دو، تو میں نے وہ پیغام دے دیا۔ اب اس کے بعد تمہارے روگردانی کرنے، منہ پھیرنے سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اس طرح سے سرکشیاں کی اور یہ سمجھتے رہے کہ دنیا کا وجود ہم سے قائم ہے، عام طور پر دیکھیے لوگوں کا یہی ماننا ہے، یہی اپنے آپ میں سمجھنا ہوتا ہے، دنیا میں ہم ہے تو سب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا تذکرہ بھی نہیں تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے سے دنیا چلتی آ رہی ہے، اور آگے بھی ہزاروں سال تک، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا چلتی رہے گی۔ تمہارا رہنا نہ رہنا دنیا میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے نافرمانیوں کا راستہ اختیار کیا تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اس کے بعد تمہارا کام تمام کر دے گا، پھر ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا، پھر وہ آئے گی اور وہ اللہ کی عبادت کرے گی، اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے مخلوق کا پیدا کرنا۔ اگر پوری کی پوری دنیا اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ جنت کو مخلوق سے بھر دوں، تب اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ بگاڑ سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے، اس کی نگہبانی میں ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور پھر ایک وقت تک ان کو مہلت دیتی رہی، تبلیغ کی جاتی رہی، ان کو چانس دیا گیا، ٹائم دیا گیا، اتنا ٹائم دیا گیا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب نہیں آنے والا، اتنا ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سنا دیا، تو اب عذاب آیا، ایسا بھیانک عذاب آیا کہ ساری قوم برباد ہو گئی، تباہ و تاراج ہو گئی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود کو بچا لیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ہود کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لائے تھے سب کو ہم نے اس عذاب سے بچا لیا۔ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہمارے پاس جو رحمت ہے اس کو ہم نے ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ایک سخت عذاب، غلیظ کہتے ہیں اصل میں گاڑا، سالڈ جو ہوتا نا، گاڑا ہوتا نا بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں غلیظ۔ عذاب غلیظ کا مطلب ایسا گاڑا عذاب، ایسا سخت عذاب کہ اس سے بچ کے نکلنا کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس سے ہم نے ہود اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ ہے وہ قوم عاد کی کہانی، قصہ، داستان، جو انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا، اور ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا، کیونکہ رسول بھیجے گئے پھر بھی انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی، اور رسولوں کے مقابلے میں ایسے لوگوں کے احکام کی تعمیل کرتے رہے، ان کی پیروی کرتے رہے جو اپنے آپ میں متکبر اور حق کے منکر گزرے ہیں۔ جبار کہتے ہیں بہت ہی تکبر والا، جاہ و جلال والا، کسی کو نہیں مانتا، بس میں جو کہتا ہوں وہی صحیح۔ عنید کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ تو جبار اور عنید یہ دو بہت ہی مخلوق کے لیے خراب صفتیں ہیں، اس کی پیروی کرتے رہو گے تو یہی صلہ ملے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا میں بھی ان کے اوپر لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر ہوگی لعنت۔
الا ان عادا کفروا ربہم، سنو یہی وہ عاد قوم تھی جس نے اپنے رب کا کھلم کھلا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، یہ بات بھی سنو، یاد رکھو کان کھول کر کہ ہلاکت اور بربادی ہو عاد قوم کے لیے جو ہود کی قوم تھی. نبی کے بھیجے جانے کے باوجود، واضح نشانیوں کے باوجود انہوں نے اپنی سرکشی، اپنا تکبر نہیں چھوڑا اور اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا. اب اس کے بعد پھر قوم ثمود کا ذکر ہوگا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ.